سامعین آداب، بھارت کی یوم آزادی کی اس خاص پیشکش میں آج ایک سچی کہانی نظم خونی ویساکھی کی، جو مشہور پنجابی شاعر، ناول نگار اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ونر سردار نانک سنگھ نے لکھی۔ پس منظر تھا جلیانوالہ باغ قتل عام۔ ہوا یوں کہ انگریزوں نے بھارت میں جاری تحریک آزادی سے تنگ آ کر ایک سیڈیشن یعنی بغاوت کمیٹی بنائی، جو باغیوں کی حرکتوں کو قابو کرنے کے طریقے تلاش کرنے میں لگ گئی۔ اس کمیٹی کی صدارت دسمبر 1918 میں سر سڈنی راولٹ کے حوالے کر دی گئی۔ سر راولٹ نے انارکیکل ریولوشنری کرائمز ایکٹ یعنی انقلابی جرائم سے متعلق ایک رپورٹ پیش کی، جسے راولٹ ایکٹ بھی کہا جانے لگا۔ 21 مارچ 1919 کو اس ایکٹ نے قانون کی شکل اختیار کر لی۔ اس قانون کے تحت انگریزی حکومت کو بہت سخت اقدامات کی اجازت دی گئی تھی، بلکہ یوں بھی کہا جاتا تھا کہ اس قانون کے نتیجے میں ملزم کو دلیل، وکیل اور اپیل تینوں ہی نہیں بچا سکتے تھے۔ اس کالے قانون کے خلاف احتجاج کرتی ہوئی ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین کی ایک بھیڑ 13 اپریل 1913 کو امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں جمع ہو گئی۔ جنرل ڈائر، جنہیں حالات پر قابو رکھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، اپنے پلٹن کے ساتھ وہاں پہنچا، بھاگنے کے راستے بند کیے اور نہتھی بھیڑ پر اندھا دھند گولیاں چلانے کا حکم دے دیا۔ پورے 10 منٹ تک چلی 1650 راؤنڈ کی فائرنگ میں کم از کم 379 لوگ مارے گئے۔ دوسری رپورٹس کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 1000 اور 2000 کے بیچ تھی اور زخمی 1137۔ اس قتل عام نے جہاں ایک طرف پورے ہندوستان کو جھنجھوڑ دیا، وہیں دوسری طرف تحریک آزادی کو ایک نئی رفتار بھی ملی۔ نانک سنگھ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جلیانوالہ باغ میں موجود تھے۔ ان کے کئی دوست مارے گئے اور وہ خود بری طرح گھائل ہو گئے۔ صدمے کے عالم میں نظم لکھی خونی ویساکھی، جس پر انگریزوں نے فوراً پابندی لگا دی اور اس کی ساری کاپیاں ضبط کر لیں۔ نانک سنگھ نے اس نظم کو لکھنے کے بعد پھر پوری زندگی اس حادثے کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ چونکہ نظم سیز ہو چکی تھی، گویا لگ بھگ بھلا دی گئی۔ چلیں آپ کو اس نظم کی چند لائنیں سناتا چلوں۔ 5 وجے اپریل دی 13ویں نوں لوکی باغ ول ہوئے روان چلے، دلاں وچ انصاف کی آس رکھ کے سارے سکھ، ہندو و مسلمان چلے، ورلے آدمی شہر وچ رہے باقی، سب بال تے بردھ جوان چلے، آج دلاں دے دکھ سنان چلے، سگوں اپنے گلے کٹوان چلے۔ یہ کہانی یہاں آ کر تھم سی جاتی ہے اور لگ بھگ 100 سال بعد کسی سیاسی اور اخلاقی بیداری کی طرح نمودار ہوتی ہے۔ سردار نانک سنگھ کے پوتے نودیپ سوری، جو ایک سینئر انڈین ڈپلومیٹ ہیں اور کئی ملکوں میں بھارت کی نمائندگی کر چکے ہیں، انہیں یہ نظم خونی ویساکھی کسی معجزے کی طرح دستیاب ہوئی۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ اس کا ترجمہ کیا جائے اور جلیانوالہ باغ واقعے کے 100 سال پورے ہونے کے موقع پر شائع کیا جائے۔ گویا خود ترجمہ کرنے میں لگ گئے۔ کہانی میں ٹوسٹ تب آیا جب ان کی ملاقات BBC کے لیے کام کر رہے جرنلسٹ جسٹن راولٹ سے ہوئی۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے، جسٹن راولٹ ایکٹ والے سر سڈنی راولٹ کے پر پوتے ہیں۔ ایمبیسڈر سوری نے جسٹن سے جب اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تو وہ اس کا حصہ بننے کے لیے راضی ہو گئے۔ چند سال قبل جب جسٹن کی پوسٹنگ دلی میں ہوئی تھی تو وہ پہلی فرصت میں امرتسر پہنچے، مگر انہوں نے جب جلیانوالہ باغ کا دورہ کیا تو شدید شرمندگی کا شکار ہوئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس وقت ان کے ساتھ جلیانوالہ باغ بورڈ کے چیئرمین سکمار مکھرجی موجود تھے۔ وہاں سے لوٹتے ہوئے جسٹن نے مسٹر مکھرجی سے کہا، میں حیران ہوں کہ آپ کو میری طرف کسی دشمنی کا احساس نہیں ہوتا۔ مسٹر مکھرجی نے بہت خوبصورت سا جواب دیا، چونکہ آپ کو شرمندگی کا احساس ہے، لہٰذا مجھے آپ سے کوئی ناراضگی نہیں۔ لیکن جسٹن کو اپنے پریشان کرنے والے ماضی سے تسلی تب ملی جب اس کی ملاقات گاندھی جی کے پوتے تشار گاندھی سے ہوئی۔ تشار نے جسٹن کے دادا کو تاریخ کے ایک کردار کے روپ میں یوں بیان کیا، میں سلطنت کے تابوت میں پہلی کیل مہیا کرنے میں آپ کے پردادا کے کردار کی تعریف کرتا ہوں۔ خونی ویساکھی لکھے جانے کے بعد گمنامی کے اندھیرے میں ضرور جھونک دی گئی ہو، مگر اس کے ضمیر کی آواز 100 سال بعد نمودار ہوئی اور اپنا ایک انوکھا اثر چھوڑ گئی۔ نریش کمار نشاد نے کیا خوب کہا ہے، محسوس بھی ہو جائے تو ہوتا نہیں بیاں، نازک سا ہے جو فرق گناہ و ثواب میں۔
اس پیشکش کا اختتام خونی ویساکھی کے چند اور اشعار کے ساتھ، جسے نانک سنگھ نے انتم فتح کا عنوان دیا۔ اساں ویراں نو رکھنا یاد ہمدم، متا دیو وسار جماعتیاں نو، تساں ہونا نہیں مایوس ویرو، سینے وچ سہارنا کاتیاں نو، جے کر نہیں اعتبار زبان اتے، آ کے دیکھ لو چھاتیاں نو، لو انت دی فتح بلاؤندے ہاں، یاد رکھنا ساڈیاں باتیاں نو۔ اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ فی الحال اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔